السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے معاشرے میں جو بگاڑ، اختلافات ہو چکے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کیسے درست کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو ایک بہترین کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں، آج ہم سورۃ الحجرات میں سے کچھ چند پوائنٹ اور اہم باتیں سیکھیں گے جس سے معاشرے میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ سب سے پہلی بات ہے فتبینوا، یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی بات لے کر آئے تو سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ فتبینوا سے مراد اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اگر کوئی بھی بات سن کر اسے پھیلانے سے پہلے گھریز کریں، اس سے اگر کوئی بات سن لی ہے یا آپ کو کسی نے بتا دی ہے تو آپ اس کو سنی سنائی بات کو آگے نہ کر دیں، بلکہ پہلے اس بات کی تحقیق کریں، اس کا جھوٹ اور سچ جانیں اور اس کے بعد ہی اس بات کو آگے پھیلائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات جھوٹ نکل آئے اور تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے پہلے تحقیق کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، فَأَصْلِحُوا، پس سلو کرو۔ جب کبھی کہیں جھگڑا دیکھیں، دو بھائیوں کا، بہنوں کا، یا آپس میں کسی بھی انسان کا، وہ ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا وہ جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہمارا وہاں پر کیا کردار ہوگا، ہم وہاں پر کیا پلے کر سکتے ہیں اپنا رول۔ یہ نہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں یا اس کے ایک دوسرے کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں، بلکہ ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے درمیان سلو کروانی چاہیے۔ سلو کروانے سے کیا فائدہ ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا اور نفرتیں بھی ختم ہوں گی۔ یہ میرا اور آپ کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے اور اس حکم پر عمل کرنا ہم سب پر لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور ہر معاملے میں انصاف پسندی کو اختیار کرو۔ جب کبھی تمہارے اوپر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری آ پڑے، جب آپ کو کوئی محکم سمجھ لے، تو دونوں گروہوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ پہلے ایک کی بات سنو، پھر دوسرے گروہ کی بات سنو۔ ایسا نہ ہو کہ دل کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرو اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچا دو، بلکہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ اپنی دل کی چاہ سے ایک طرف تمہیں جہاں پر جھکاؤ نظر آیا، اگر آپ نے وہاں پر فیصلہ کر دیا، تو ایسا کرنے سے کہیں یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے ہاں مجرم بنو، مگر ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا حق بھی چھینو گے، جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ لا یسخر، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اگر کسی کا گرد چھوٹا ہے یا کسی انسان کو تھوڑا موٹاپا آیا ہوا ہے، یا ہلکے کپڑے دیکھ کر کسی کا مذاق مت بنائیں، یا کسی انسان کو یہ کہنا کہ یہ تیرا قد چھوٹا ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے، یہ اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا یسخر، کہ مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہاں پر اللہ نے اس آیت میں عورتوں کو خاص طور پہ تاکید کی ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں یہ زیادہ، عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں پر اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کا الگ ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو۔ سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، اور جو کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ اور تقوی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں صرف متقی شخص کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، پھر چاہے وہ شخص میں تمہاری نظر میں جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ اس لیے ظاہری اسباب کو دیکھ کر کسی کا مذاق مت بنائیں، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تم سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔
کئی بار یوں ہوتا ہے کہ معاملات میں خرابی ہو جاتی ہے، کئی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کئی بار رائے میں تضاد آ سکتا ہے، مگر ان سب کی وجہ سے ایک دوسرے کو بے عزت مت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ پھر آپ اور میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ عزت کے حقدار ہیں اور سامنے والا بے عزت انسان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت جس کو چاہے ذلت دے اور جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے۔ وَلَا تَنَابَزُوا، اور لوگوں کو برے القابات دے کر مت پکارو۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو تقریباً ہم سب میں پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا، کسی کو برے القابات سے مت پکارو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہی ہم ایسے کرتے ہیں کہ نام سے پکارنے کی بجائے الٹے ناموں سے پکارتے ہیں، برے برے القابات دے کر پکارتے ہیں۔ کسی کا ذرا وزن زیادہ ہے تو اس کو موٹا موٹا کہہ کر پکارا جاتا ہے، اگر کوئی سمارٹ ہے تو اس کے بارے میں برے برے الفاظ ان کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ان کو بھلایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی بری حرکت ہے جس کو اخلاقی، معاشرتی، مذہبی بلکہ ہر لحاظ سے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہاں پر ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد دوسروں کو برے القابات سے پکارنا یہ فاسق ہونے کی نشانی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمان سے بچو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ عادت ایسی عادت ہے کہ اس میں تقریباً ہر شخص نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق مختلف گمان رکھتے ہیں، خود ہی سوچے پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسا ہے، یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے۔ بلکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی انسان کے دل کے اور دماغ کی باتوں کو نہیں جان سکتا۔ اگر ہم کسی کو تنہائی میں فون پر بات کرتے دیکھ لیں تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی غلط کے ساتھ کسی فون پہ بات کر رہا ہے، یا کسی ریسٹورنٹ میں اگر ہم کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ کون ہے، اگرچہ وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ یہ بہت بری عادت ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی کی جائے، ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنا، پرسنل میں لکھی ہوئی ڈائریز پڑھنا، چھپ کر باتیں سننا، یہ جب سب کچھ اسی جاسوسی میں آتا ہے، اس سے آپ بے چین تو رہتے ہی ہیں، اور پھر آپ کے اندر حسد جیسی بری عادت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدارا خود کو اس عادت سے بچائیے اور اپنے اوپر یہ ظلم مت کیجیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ اس عادت میں مبتلا تو نہیں؟ اگر واقع نہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ واحد ایسی عادت ہے جو تقریباً ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے اس سے نکلنے کی، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور چغلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو ایسے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو خود کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک ایسا انسان بنا دے جو انسانیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقرب اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ہر حرف پر، ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم میں بہت برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے، حسد سے، اللہ ہمیں غیبت کرنے سے، اللہ ہمیں کسی کی ٹو لگانے سے، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے سے، کسی کو برے القاب سے پکارنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، اور اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔